الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صلوات بھیجے محمد وآل محمد علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعزت الرسول حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخوں کی مناسبت سے اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے. شہزادی کے تذکرے کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کی خدمت میں عنوان کلام کے طور پر پیش کیا ہے اس آیت میں پروردگار عالم نے اپنے بیت اپنے گھر کی طہارت کے مسئلے پر گفتگو فرمائی ہے. خداوند عالم ارشاد کرتا ہے پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے پیغمبر آپ اس وقت کو یاد کریں کہ جب ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا، ان کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ دونوں میرے گھر کو پاک و پاکیزہ کریں، پاک و پاکیزہ رکھیں. کن کے لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اس سے پہلے کہ میں آیہ کریمہ کے تذکرے کے طفیل میں طہارت بیت و اہل بیت کے سلسلے میں کوئی گفتگو کروں، سب سے پہلی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ نے جو عظیم شخصیتیں پائی ہیں ان میں محمد و آل محمد علیہ السلام سے زیادہ بلند مرتبہ پوری تاریخ انسانیت و بشریت میں کوئی شخصیت نہیں دکھائی دیتی. اور ان عظیم اور بلند مرتبہ شخصیتوں کے ساتھ جتنی بدسلوکی دنیا نے کی ہے اس سے زیادہ بدسلوکی بھی کہیں دکھائی نہیں دیتی اور ناقدری کہیں دکھائی نہیں دیتی
مظلومیت کہیں نہیں دکھائی دیتی. مظلومیت کی اسی تاریخ میں کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ظالم، جابر، بدکار، قاتل، فاسق، احکام خدا کا مذاق اڑانے والے، بندگان خدا کو ستانے والے، تباہ و برباد کرنے والے حکام کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے واقعات کو بھی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ کیا گیا، حتیٰ کہ ان کی خراب عادتوں کے بھی جزئی تذکرے موجود ہیں. ان کے شراب پینے کا انداز کیا تھا، وہ رقص و سرود کی نشستیں کیسے جماتے تھے. لیکن جنہیں اللہ نے انسانیت کے لیے نمونہ بنا کے بھیجا تھا، ان کی سیرت و زندگی کو اس طرح سے چھپایا گیا ہے کہ ان کے بارے میں تمام ابتدائی معلومات بھی یقینی طور پر ہم کو حاصل نہیں ہو پاتے. حتیٰ کہ اگر معصومین علیہ السلام کی زندگی اور سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو بالکل ابتدائی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ولادت کب ہوئی اور شہادت کب ہوئی. اس سلسلے میں بھی متفق علیہ اقوال شاذ و نادر کسی ہادی کے سلسلے میں ملیں گے. حتیٰ کہ خود پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت جو سید الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے، تمام ملت اسلامی ان کے درمیان چاہے کسی بھی سلسلے میں کتنے ہی اختلاف کیوں نہ ہو، اس ذات پر متفق ہے. خود ان کی ولادت و شہادت کی تاریخیں بھی، ولادت و وفات کی تاریخیں بھی کتابوں میں متفرق دیکھنے کو ملیں گی. انہی مظلومیتوں میں سے ایک مظلومیت حضرت زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی ہے کہ ان کی شہادت کی تاریخوں کے سلسلے میں بھی کوئی اتفاق رائے نہیں ملے گا. ان کی مظلومیت تو اس حد تک ہے کہ جب زائر مدینے کا سفر کرتا ہے تو قبر زہرا کو ڈھونڈتا پھرتا ہے. کیا حجرہ زہرا میں قبر زہرا ہے؟ کیا منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان قبر زہرا ہے؟ کیا جنت البقیع میں قبر زہرا ہے جو بضعۃ الرسول تھی، جگر گوشہ رسول تھی، مسلمانوں کو اس کی قبر کا ٹھکانہ بھی نہیں معلوم. مگر وہاں جو مذہب نے ہمیں ہدایت دی ہے اور جو درس عمل دیا ہے وہ کیا ہے کہ جب جاؤ تو جہاں تمہیں کہیں سے سراغ مل جائے کہ یہاں قبر ہو سکتی ہے، یہاں قبر ہو سکتی ہے، یہاں قبر ہو سکتی ہے، سب جگہ جا کے زیارت پڑھو. یعنی بجائے اس بحث میں پڑھنے کے کہ یہاں قبر ہے کہ وہاں قبر ہے، کوئی یہاں زیارت پڑھے کوئی وہاں زیارت پڑھے، ہمیں یہ سبق ملا ہے خود معصومین سے اور ان کی زندگی سے سیکھنے والے علماء سے کہ جہاں احتمال پیدا ہو جائے کہ یہاں قبر ہو سکتی ہے وہاں جا کے زیارت کا شرف حاصل کرو. اسی طرح سے خانوادہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصوم اور غیر معصوم صاحبان کمال شخصیتوں کی ولادت و شہادت کی تاریخیں بھی ہمارے درمیان متیقن نہیں ہے. علاقے بدلنے سے تاریخیں بدل جاتی ہیں. کسی علاقے میں ولادت کی کوئی تاریخ ہے، کسی علاقے میں ولادت کی کوئی تاریخ ہے. اسی طرح سے شہادت کی تاریخیں بھی الگ الگ علاقوں میں وہ سب کتابوں میں موجود ہیں، الگ الگ علاقوں میں رائج ہیں. مگر کبھی کبھی ہمارے درمیان میں مومنین کرام سے اور اپنے طلاب کرام سے خصوصیت سے اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخوں کے تذکروں میں اگر الگ الگ روایات ہیں تو اس میں کسی الجھن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس جگہ ہماری عملی ذمہ داری کیا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بحثیں شروع کی جائیں. اس تاریخ مجلس ہو کہ اس تاریخ مجلس ہو، جیسے حضرت زہرا کی شہادت کے سلسلے میں دو تاریخیں، ایک 13 جمادی الثانیہ 13 جمادی الاولی اور سن 11 ہجری، اور دوسری تاریخ 3 جمادی الثانیہ سن 11 ہجری.
یہ دو تاریخیں روایتوں میں کیوں آئی ہیں؟ میں اپنے بچوں کے لیے ایک لفظ کی وضاحت کر دوں. ہماری اردو بول چال میں بہت سے کلمات غلط رائج ہو گئے، اسی طرح سے اسی میں ایک ان مہینوں کے نام بھی ہے، اور اردو میں انہیں جمادی الاولیٰ اور جمادی الثانیہ، جمادی الاولیٰ اور جمادی الثانیہ کہا جاتا ہے، لیکن صحیح تلفظ ہے جماد الاولیٰ اور جماد الثانیہ. یہ 13 تاریخ ہے جماد الاولیٰ کی یا 3 تاریخ ہے جماد الثانیہ کی. یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا روایتوں میں؟ اصل روایت یہ ہے کہ پیغمبر کی شہادت کے وفات کے کتنے دنوں بعد حضرت زہرا کی شہادت ہوئی ہے. یہ تو تمام عالم اسلام نے اس روایت کو لکھا ہے کہ پیغمبر نے اپنی وفات سے پہلے حضرت زہرا کی بے چینی کی صورت کو دیکھ کے ان کے پہلے حضرت زہرا ان کی گفتگو سے ان کو روئی تھی، پھر آپ کے لبوں پہ تبسم آیا. تو روایت مشہور ہے جب جناب زہرا سے پوچھا گیا تھا تو گریے کے سبب بتایا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اور لبوں پہ تبسم کیوں آیا تھا؟ پیغمبر نے کہا تھا میرے جانے کے بعد اس دنیا میں سب سے پہلی تم ہوگی جو مجھ سے آ کے ملوگی. یعنی بہت جلدی حضرت زہرا کی شہادت وفات پیغمبر کے بعد ہوئی ہے. تاریخوں میں کتنے دنوں بعد ہوئی؟ روایت ہے جسے ہم 75 دن یا 95 دن، اگر وفات پیغمبر کے بعد 75 دن ہے تو کیا تاریخ بنی؟ 13 جمادی الاولیٰ، اس مہینے کی آنے والی کل کی تاریخ یا آج کی تاریخ. اور اگر بحث کہاں سے پیدا ہوئی؟ عربی میں نقطوں کی ایجاد بہت بعد میں ہوئی ہے. وہ بھی آپ جانتے ہیں کس نے کی ہے، کب شروع ہوئی؟ اس میں بغیر نقطوں کی عبارت لکھی جاتی تھی. تو اگر 90 لکھا جائے اور نقطے نہ ہو، آپ بہتر جانتے ہیں 70 کو کیا کہتے ہیں؟ 70، اور 90 کو کیا کہتے ہیں؟ 90. دونوں سے نقطے ہٹا لیے تو کوئی فرق ہوگا لکھنے میں؟ کوئی فرق. اور وہ بھی آج کی اس کمپوزنگ کے دور کی کتابت نہیں، جب وہ ہاتھوں سے خوشخطی کی پریکٹس کرائی جاتی تھی. ہم نے اپنے بچپن میں اردو جب پڑھی ہے تو ہمیں خط شکست کے نام سے کتاب الگ سے پڑھائی جاتی تھی، جو ایسی نہیں ہوتی تھی ہاتھ سے، جسے گھسیٹ لکھنا کہتے ہیں، جس کا پڑھنا خود ایک ہنر ہوا کرتا تھا. تو اس میں اگر 70 اور 90 لکھے تو اس میں جیسے حکیموں کے نسخے ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹروں کے نسخے ہوتے ہیں کہ جس دکان پہ ان کا نسخہ ملتا وہی پڑھ سکتا ہے کیا لکھا ہے. اور جیسے ہم سب کی بدخطوں کی ایسی تحریر ہے کہ خود ہماری تحریر ہم کبھی کبھی نہیں پڑھ پاتے. یہی اسی ادارے کے بزرگ اور انتہائی خدمت گزار تھے ضامن حسین نقوی صاحب، جو یہاں ہمارے کچھ قدیم خدمت گزار بیٹھے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ زندگی بسر کی، انتہائی دیندار اور مخلص. وہ کبھی کبھی لے کے آتے تھے، میں خدمت گزار ہوں، سیکریٹری کے حیثیت، مول صاحب یہ کیا لکھا ہے؟ تو میں ان سے کہتا تھا آپ خود ہی پڑھ لیجیے، میں کیا جانوں کیا لکھا. وہ پڑھ بھی لیتے تھے، میں اپنی تحریر نہیں پڑھ پاتا تھا وہ. تو اب 70 اور 90 اگر نقطے ہٹا دیے جائیں تو ایک طرح ہو جائے گا. تو اگر اسے 70 پڑھا جائے تو 70 اور 90 پڑھا جائے تو 90. یہ تاریخ کا اختلاف کس وجہ سے پیدا ہوا؟ شہادت پیغمبر، وفات پیغمبر کے بعد 70 ایام کے بعد، 70 دنوں کے بعد، یا 90، 75 یا 95 کے 75. تو اگر 75 ہے تو 13 ہوئی اور 95 ہے تو 3 ہوئی. لہذا اختلاف اس لیے پیدا ہوا ہے. اب مسئلہ کیا، اس میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شریعت نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کی ہے. ہم آپ روز پڑھتے ہیں، طالب علم ہے کہ اللہ نے علم کو جو فضیلت دی ہے، علم سیکھنے کے جو مرتبے، علم سکھانے والوں کی جو منزلیں، وہ سب ہیں. اللہ اقرا سے بات کو شروع کرتا ہے، پیغمبر کی ذمہ داریوں میں ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ. لیکن ایک اہم بات اپنے بچوں سے، اور میری اس آواز کو جو مومنین مومنات سن رہے ہیں ٹی وی چینل کے سہارے، ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزو، اللہ ہمیں ہر جگہ تعلیم کے ذریعے باخبر بنا کے تربیت دیتا ہے، بتا کے سکھاتا ہے. ایسا کرو، یہ نہ کرو، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ پہنو، یہ نہ پہنو، نماز ایسے پڑھو. تربیت کا بڑا حصہ باخبر بنا کے ہوتا ہے. یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، بتایا جاتا ہے. لیکن بہت قابل توجہ بات ہے
نظام تربیت اسلامی میں جہاں باخبر کرنا تربیت کا ایک حصہ ہے جو بڑا حصہ ہے، وہی کہیں کہیں نظام تربیت اسلامی کا ایک حصہ ہے بے خبر رکھ کے تربیت کرنا۔ حیرت کی بات آپ کو لگ رہی ہوگی، ہمیشہ تربیت باخبر بنا کے نہیں ہوتی، تربیت بے خبر رکھ کے بھی ہوتی ہے۔ میں ایک بالکل سامنے کی مثال اپنے بچوں کو دے دوں، وہ بھی واقعے سے واقف ہیں، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ بتائیے کہ سال بھر میں جو راتیں آتی ہیں، جتنی راتیں 360 365، ان میں سے کوئی ایک رات ایسی ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے، شب قدر۔ کتنی ہے وہ راتیں؟ لیلۃ القدر کا مطلب ایک رات، بہت سی راتیں تو نہیں، لیکن رمضان میں شب قدر کے اعمال کتنی راتوں میں کرتے ہیں آپ؟ 19 21 23۔ ہے کتنی شب قدر؟ ہے نہیں، ہے ایک ہی تو ہے شب قدر، یعنی قدر کی رات۔ لیلۃ القدر یعنی قدر کی، قدر یعنی فیصلوں کی رات، الہی فیصلوں کی رات، الہی حد معین کرنے کی رات۔ وہ تقدیر کے وہ معنی نہیں ہے جو لکھ گیا، قدر کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرف سے جو حد معین، مقدار معین، اس کے فیصلے کرنے کی راتیں۔ تو ایک رات ہے نا وہ، تو پھر 3 راتیں کیوں لکھی؟ 19 یا 21 کا، 19 کی روایت بھی ہے اور اس سے زیادہ امکان 21 کا اور اس سے زیادہ امکان 23 کا، مفاتیح الجنان میں پڑھ لیجیے۔ 21 اور 23 کے سلسلے میں روایتیں متعدد ہیں، 5ویں 6ٹھے امام سے سوال ایک ہی ہے، جوابات بھی ایک ہی، الفاظ تھوڑے تھوڑے سے بدلے۔ اس کا خلاصہ میں روایت کے الفاظ کو میں نقل کر رہا ہوں، اس کے پیغام کو نقل کر رہا ہوں آ کے۔ اچھا یہ بتائیے کہ شب قدر میں اعمال کر کے آپ کو کیا ملتا ہے؟ استغفار کا موقع ملا، توبہ کا موقع ملا، تلاوت قرآن کا موقع ملا، دعا کرنے کا موقع ملا، صدقہ دینے کا موقع ملا، کارہائے خیر کرنے کا موقع ملا۔ یہی سب موقع ملے نا۔ ان سے ملا کیا؟ ان سے رحمت ملی، ان سے نجات ملی، ان سے مغفرت ملی، ان سے اللہ کی رضا ملی، ان سے اللہ کی ناراضگی دور ہوئی، یہی سب ملا نا۔ تو شب قدر کچھ نہ کچھ ہمیں دینے آئی۔ جاڑوں میں شب قدر آئی تو کتنے گھنٹے کی؟ ذرا لمبی، 16 گھنٹے کی ہو گئے، مثلا 15 گھنٹے کی ہو گئی۔ جاڑوں میں سورج ڈوب گیا 5 بجے سے پہلے، شب قدر شروع ہو گئی، صبح نکلا 7 بجے کے بعد، تو 14-15 گھنٹے کی ہمارے علاقوں میں ہوتی، بعض علاقوں میں 18-19 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے۔ جاڑوں میں راتیں بڑی، دن چھوٹے، گرمیوں میں آج کل جیسے رمضان چل رہا، دن لمبے، راتیں چھوٹی، 9 گھنٹے کی رات مثلا۔ سورج ڈوبتا ہی ہے 8 بجے کے آس پاس اور طلوع فجر وقت آ جاتی ہے 3 بجے کے آس پاس، تو 7-8 گھنٹے، 9 گھنٹے کی رات۔ تو چھوٹی رات ہوئی تو 7-8 گھنٹے، 9 گھنٹے کی شب قدر، اور بڑی رات ہوئی تو 14-15 16 گھنٹے کی شب قدر۔ چھوٹی ہوئی تو عبادت کا موقع کم ملا، بڑی ہوئی تو عبادت کا موقع، نجات کا موقع چھوٹی رات میں کم ملا۔ چانس گھٹتا جا رہا جتنی چھوٹی، اور جتنی رات بڑی اتنا چانس رحمت پانے کا، چانس مغفرت پانے کا چانس بڑھ گیا۔ امام کی خدمت میں آ کے پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا ہے تو ایک ہی رات، تو اللہ کا کیا ہو جاتا نقصان اگر ہمیں بتا دیتا وہ کون سی رات ہے؟ تو امام نے کہا، فرمایا، دو جملے الگ الگ ہیں جن کے مفہوم کو نقل کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ کتنا آسان کر دیا اللہ نے تمہارے لیے کہ جس چیز کے پانے کا امکان تمہیں ایک رات میں تھا وہ امکان 2 راتوں میں پھیل گیا۔ ایک ہوتی تو ایک ہی رات تھا، لیکن اب 2 راتیں ہو گئی تو مغفرت پانے کی گنجائش بڑھ گئی، 3 راتیں ہو گئی تو رضا خدا پانے کی گنجائش بڑھ گئی۔ تو جو تنگی وقت تھی وہ وسط وقت سے بدل گئی۔ تو کیا تمہارا نقصان ہوا جاتا ہے اگر اللہ نے تمہیں بے خبر رکھ کے تمہارے لیے رحمتوں کی گنجائش بڑھا دی ہے، رضا پانے کی گنجائش بڑھا دی ہے؟ میرے عزیزوں، میں وہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بھی الہی نظام کا ایک حصہ ہو۔ ان کی خوشی میں خوش ہونا مومن کی علامت ہے، ان کے غم میں رنجیدہ ہونا مومن کی علامت ہے۔ اگر پکا معلوم یہ ولادت کی تاریخ، عبادت کا موقع ایک بار ملے گا، یہ شہادت کی تاریخ، ذکر مصیبت کر کے عبادت کا موقع ایک بار ملے گا، جب پتہ نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو امکان بڑھتا چلا جا رہا ہے زندگیوں میں۔ لہذا جتنا امکان بڑھتا چلا جائے اتنا استفادہ کرتے چلا جاؤ، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بحثیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اور یہی ہمیں تربیت بھی ملی اپنے بزرگ علماء سے۔ حوضہ علمیہ قم میں جس وقت
ہماری ایج کے لوگ مشغول درس تھے، مشغول تعلم تھے، تدریس و تعلیم نہیں، ہم پڑھ رہے تھے وہاں. اس وقت کے جو بزرگ علماء وہاں اور مراجع تھے، آیت اللہ العظمیٰ گلپائگانی، آیت اللہ العظمیٰ مرعشی، خصوصیت سے آیت اللہ العظمیٰ مرعشی، تمام ان تاریخوں میں جو روایات میں شہادت کے متعلق آ گئی ہیں سب میں ان کے یہاں مجلس کا انعقاد ہوتا تھا، بالخصوص حضرت زہرا کی شہادت سے متعلق. تو یہ ہمیں سبق کیا سکھایا گیا؟ ایسے ہمارے درمیان بعض بیجا بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ تاریخ ہے وہ تاریخ ہے، اور اس کے بعد بحث یہیں پہ نہیں رکتی، فرقے بن جاتے ہیں. شہادت سفر امام حسین مدینے سے ایک ہی تاریخ کو ہوا ہے نا، دو تو نہیں ہو سکتی. اب اگر دو تاریخیں کہیں ڈھونڈ لی گئیں 28 سفر رجب کے علاوہ کسی نے شعبان کی کوئی تاریخ ڈھونڈ نکالی کہیں لکھی ہے تو اس میں جھگڑا کرنے کی کیا بات؟ غم کی ایک تاریخ ہے، فرقے بنانے کی کیا بات؟ بحثیں کھڑی کرنے کی کیا بات؟ ایک دوسرے سے اختلافات کی کیا بات؟ موقع مل گیا ہے، آپ یادگار منانا منا لیجیے. تو ایک تو میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان تاریخوں کی بحثوں میں پڑھنے کے بجائے اللہ نے جو گنجائش ہماری زندگی میں رکھی ہے اس سے استفادے کی، اس کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے. اب اس کے بعد جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی اس سلسلے میں جلدی سے ایک دو تذکرے کر کے اور ایک پیغام دے کے زحمت کو ختم کروں. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں پروردگار عالم نے طہارت بیت کا تذکرہ کیا. میرے سامنے افاضل اور طلاب علوم زیادہ تر بیٹھے ہوئے ہیں، دو ہیں لفظ، ایک ہے بیت اور ایک اہل بیت، دونوں کی طہارت کا تذکرہ ہے. ایک آیت بہت مشہور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس میں طہارت اہل بیت کا تذکرہ ہے. اور یہ آیت جو میں نے پڑھی سورہ بقرہ ہی کی ہے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا، اس وقت کو یاد کرو کہ وہ ہمارے گھر کو پاک رکھیں، پاک کریں، پاک رکھیں. کس کے لیے؟ رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ گزاروں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے. تو طہارت بیت کا تذکرہ بھی ہے، طہارت اہل بیت کا بھی تذکرہ. لیکن ایک جملے میں آپ دونوں کا فرق محسوس کر سکتے ہیں، عظمتوں کا فرق. طہارت بیت کی ذمہ داری اللہ نے انسانوں کے حوالے کی ہے. ابراہیم و اسماعیل لاکھ صاحبان عظمت صحیح مگر انسان ہیں، اور طہارت اہل بیت کی ذمہ داری اللہ نے کسی انسان کے حوالے نہیں کی ہے، اپنے ہاتھوں میں رکھی. دونوں کے فرق کو محسوس کر لے. بڑی آسان سی زبان، میرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے وہ بھی محسوس کر سکے، اس لیے میں ایک مثال، یہ مثال پہلی بار میں نے بھی اپنی نوجوانی میں سوچی تھی، دی تھی. آج مجلس کے بعد ایک دم سے خیال آ گیا، میں نے کہا چلو چھوٹے بچوں کے سامنے اسے دہرائے دیتے ہیں. طہارت بیت کی ذمہ داری اللہ نے انسانوں کو دی ہے اور طہارت اہل بیت کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے. فرق کیا ہے اس کو محسوس کرنے کے لیے ذرا آیت تطہیر کے ترجمے پر نظر ڈالیں. قرآن مجید جو علماء امامیہ، علماء اہل بیت کے ترجمے ہیں جس میں انہوں نے اہل بیت کی تشریح و تفسیر کو پیش نظر کے ترجمے کیے ہیں، اس کے ان ترجموں کو دیکھیں گے تو آپ کو اس جملے کے اختتامی حصے کا عموماً ایک ہی ترجمہ ملے گا. اللہ کا بس یہ ارادہ ہے اہل بیت کہ تم سے ہر رجس کو، ہر نجاست کو، ہر عیب کو، ہر کمی کو، ہر خرابی کو، ہر گناہ کو، ہر برائی کو دور رکھے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اس کا ترجمہ عام طور پہ آپ کو کیا ملے گا؟ اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. اس لہجے میں جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے والدین نے آپ کو دینی تعلیم کے لیے مدرسے میں بھیجا ہے. بہت سے بچے وہ ہوں گے جن کے ماں باپ نے دینی تعلیمی کانفرنسوں میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے مظاہروں کو ہمارے سامنے وہ عملی ثبوت موجود ہیں، دیکھ کے ان کے دل میں شوق پیدا ہوا ہمارا بچہ دینی تعلیم میں آ جائے. مکتب کے مظاہروں کو دیکھ کے اور بولے کیا ہمارے بچے کو آپ جامعہ میں داخلہ دلا دیجیے. اور داخلے جو ایک نظام ہے اس کے تحت ہوتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے لے آئیے پہ داخلے نہیں ہوتے بلکہ ٹیسٹ ہوتا ہے، میرٹ لسٹ میں داخلے ہوتے ہیں. وہ آپ کے سامنے نظام ہے. لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک شوق پیدا ہوا بچے کو دینی تعلیم دلانے کا، لے کے آئے مدرسے، میرے بچے کو داخلہ دے دیے اور اسے پڑھائیے. کہا ٹھیک ہے، اچھا بچہ، انٹرویو لے لیا، ٹیسٹ لے لیا، اچھا ہے، پڑھے گا انشاءاللہ، صلاحیت نارمل ہے، اس کی صحیح ہے، سمجھدار ہے، داخلہ دے. کہا مولانا پورے خاندان کی مخالفت کر کے لایا ہوں، آج تک ہمارے ہاں ڈاکٹر انجینئر کے علاوہ اور کوئی پیدا ہوئے نہیں. اچھا پیدا وہیں ہوتے ہیں مولوی جہاں ڈاکٹر انجینئر کے پیدا ہونے سے مایوسی چھا جاتی ہے. کسی بزرگ نے نماز جمعہ میں کافی پہلے خطبہ جمعہ میں اسی لکھنؤ میں فرمایا تھا ہمارے بزرگ نے
کہ ہمارے گھروں میں الحمدللہ اب وہ مزاج بدل گیا، آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، اب وہ مزاج بدل گیا انقلاب اسلامی کے بعد. کیوں بدلا ہے اس کی بحث نہیں، لیکن بدلا ہے. پہلے حقیقتاً گھروں میں جو پڑھنے میں کمزور، گاؤں میں تنگ کرنے والا، ستانے والا، ماں باپ کے قابو نہ آنے والا بچہ ہوتا تو اسے پکڑ کے لاتے تھے، کسی لائق نہیں، اسے مولانا مولوی بنا دیجیے. سب سے پھسڈی، سب سے کم. اب وہ حالات نہیں الحمدللہ. آپ میرٹ پہ آتے ہیں، آپ 99 اور 95 اور 98 مارکس لاتے ہیں. اب وہ حالات نہیں الحمدللہ. آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ہم نے سب الحمدللہ چنے ہیں. پھسڈی گھر کے نہیں لائے گئے ہیں، بلکہ سینکڑوں میں، دہائیوں میں آپ منتخب کیے گئے ہیں. وہ حالات بدلے ہیں. لیکن ذرا 20 سال پہلے جس دور میں میں مدرسے لایا گیا، البتہ میرے ماں باپ نے اس لیے مجھے نہیں بھیجا تھا کہ میں گھر میں پھسڈی تھا. میرے ٹیچر بہت ناراض ہوئے تھے میرے ابا پہ کہ اس کی میتھس اتنی اچھی تھی، اسے باقی رکھتے تو انجینئر بنتا. میرے بھائی سب انجینئر ہیں ماشاءاللہ سے. لیکن میرے آپ سب جانتے ہیں بانی تنظیم مولانا سید غلام اسکری اللہ مقامہ نے مجھے تعلیم دلائی. خیر وہ الگ بحث ہے، لیکن ہوں اسی دور کا. وہ دور کا تھا جب کسی لائق نہیں تو مولوی بنا دو، سب سے کمزور بچہ. تو ان بزرگ نے خطبہ جمعہ میں فرمایا تھا کہ ان مدرسوں کا شکریہ ادا کیجیے جس میں سب سے کھرتوہل مال آتا ہے اور اس کو تراش کے ایسے ایسے ہیرے تیار کر دیتے ہیں. اس ماضی کی بات، حسبت کی بات نہیں. تو شوق پیدا ہوا کہ مولانا پورے خاندان میں سوائے انجینئر ڈاکٹر کے کوئی نہیں ہے، وہ فلاں IAS ہے، لیکن مجھے مولوی بنانا. اپنے بچے کو لیجیے داخلہ لے لیجیے. کہا داخلہ ہو گیا. جائیے کہا مولانا دیکھیے بچے کو لڑ کے لایا ہوں پورے کنبے سے، نہ اس کی ممی راضی، نہ اس کی پھوپھی راضی، نہ اس کی نانا، نہ اس کی نانی. دیکھیے ذرا توجہ سے پڑھائیے گا. مولانا کہا ہاں توجہ سے پڑھاؤں گا. کہا نہیں مولانا ذرا بھرپور توجہ دیجیے گا. مولانا کہا ہاں بھرپور توجہ سے پڑھائیں گے بھائی، سب کو توجہ سے پڑھاتے ہیں ہم. کہا نہیں مولانا دیکھیے اسے اپنا بیٹا سمجھ کے پڑھائیے گا. کہا بھیا میرے بچے ہیں، یہ بھی میرا بیٹا. کا نہیں دھیرے نہیں، اپنے بیٹے کو پڑھائیے چاہے نہ پڑھائیے، اس میرے بیٹے کو ضرور پڑھائیے گا. اب مولانا بیچارے اصرار پہ اصرار ان سے ہو رہا ہے اور یہ اقرار پہ اقرار کر رہے ہیں. پڑھائیے گا، پڑھائیں گے، توجہ سے پڑھائیے گا. ہاں توجہ سے پڑھائیں گے، بھرپور توجہ سے پڑھائیے گا. ہاں بھرپور توجہ سے پڑھے. دیکھیں میرے بچے بھی سمجھ رہے ہیں، ابھی تک اونگ رہے تھے. صلوات بغیر کہ نہیں بھیجتے. توجہ سے، بھرپور توجہ سے اپنا بیٹا سمجھ کے پڑھائیے گا. آخر اپنے بیٹے کو پڑھائیے چاہے نہ پڑھائیے، میرے بیٹے کو ضرور پڑھائیے گا. اب ظلم و ستم بھی شروع ہو گیا. اب مولانا دیکھا ہی مطمئن ہی نہیں ہوتے. کہا بھیا بالکل پڑھاؤں گا، اپنا بیٹا سمجھ کے پڑھاؤں گا. اپنے بیٹے کو پڑھاؤں چاہے نہ پڑھاؤں تو میں بیٹے کو ضرور پڑھاؤں گا. مطمئن ہی نہیں ہوتے. تو کہا مولانا نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے بیٹے کو اس طرح سے پڑھاؤں گا جو پڑھانے کا حق ہے. اب ہم تینوں کے چلے آئے تو کیا سوچتے ہوئے؟ کتنے دن کا کورس ہے؟ کہا جامعہ امامیہ میں 8 سال کا. کیا پڑھائیں گے؟ کہا نئے سر، منطق، فلسفہ، تاریخ، تفسیر، حدیث، رجال، اصول حدیث، اخلاق، 12-15 سبجیکٹ گنا دیے جنہوں نے زندگی میں کبھی ان کا نام نہیں سنا تھا. اس لیے عام طور پر تصور کیا ہے، مدرسوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے اور قرآن پڑھانے کا مطلب یوں. ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ ہم عربی پڑھ لیتے ہیں. ہم نے کہا پڑھ کے سنائیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی کو بغیر سمجھے پڑھ لیتے ہیں، اور وہ بھی غلط سلط. عربی پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بغیر سمجھے غلط سلط پڑھ لیں. عربی پڑھ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ عربی کو سمجھ کے پڑھیں اس میں کیا لکھا ہے. تو مدرسوں میں اردو نہیں پڑھائی جاتی خالی، اور قرآن رٹایا اور خالی پڑھایا نہیں جاتا ہے. مدرسوں میں اتنا پڑھایا جاتا ہے کہ براہ راست حدیث اور قرآن مجید کو پڑھ کے سیدھا اس سے مطلب کو سمجھ سکے، نہ ترجمے کا محتاج ہو نہ مترجم کا محتاج ہو. تاریخ کو براہ راست کتابوں سے پڑھ سکے، اردو اور انگریزی کا محتاج نہ ہو، ان اصل کتابوں سے پڑھے جو عربی میں لکھی گئی ہیں. فارسی میں بھی نہیں، عربی میں لکھی گئی وہ کتابیں پڑھے. انہی سے سیدھے سمجھے اتنا پڑھایا جاتا ہے انہی ہندوستان کے مدرسوں میں اگر کوئی ٹھیک سے پڑھے تو وعدہ کر لیا اس طرح پڑھا دیں گے جو پڑھا دینے کا حق ہے. اب نکلے وہاں سے، زندگی میں مجلسوں میں جتنے علماء کے نام سنے تھے، یہاں اس شہر کی زبان میں جتنے علماؤں کے نام سنے تھے، جمع منتہل جمع، جمع کی جمع
عربی تو ہار گئی، علماء پہ آ کے رک گئی، لیکن اردو آگے نکل گئی، اس کی بھی جمع بنا ڈی، عالم کی جمع علماء، اور یہاں علماء کی بھی جمع علماؤں. پڑھتے ہی ہوں گے آپ، اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ آپ یہ غلطیاں نہ کیجیے گا، بس علماء پہ رک جائیے گا. اس لیے کہ علماؤں جو بنے گا تو علم کے بغیر بنے گا، وہ علماء ہوگا تو علم کے ساتھ ہوگا، علماء ہوں گے تو علم کے ساتھ ہوگا، علماؤں ہوں گے تو خالی او رہ جائے گی، علم غائب ہو جائے گا. پڑھا دیں گے اس طرح. اب نکلے جتنے نام سنے تھے، شیخ توسی کا میرا بیٹا شیخ توسی بنے گا، مولانا نے وعدہ کیا اس طرح پڑھائیں گے جو پڑھا دینے کا حق ہے. میرا بیٹا علامہ ہلی بنے گا، میرا بیٹا خوئی بنے گا، خمینی بنے گا، مطہری بنے گا. آخری زمانے سے شیخ صدوق تک جتنے نام آج تک سنے پڑے تھے سب تصور میں بسے. میرا بیٹا پڑھ کے آئے گا، صدوق ہوگا، کلینی ہوگا، مطہری ہوگا، بہشتی ہوگا، اول سے آخر تک ساری تصویریں. انتظار کرتے رہے، پڑھ کے آیا، عالم بھی ہے، خطیب بھی ہے، اچھا مدرس بھی ہے، عربی لکھ بھی لیتا ہے، عربی کتاب کا ترجمہ بھی کر لیتا ہے، تفسیر بھی آتی ہے، تاریخ بھی آتی ہے، حدیثیں بھی پڑھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر نہ خوئی بنا، نہ خمینی، نہ توسی بنا، نہ ہلی، وہ تو نہیں بن پایا. اب مولانا کے پاس بگڑے ہوئے آئے صاحب. اسی لیے تو مولویوں کے وعدوں پہ قوم کو اعتبار نہیں، علماؤں کے ہاں. کیا ہوا؟ کہا آپ نے وعدہ کیا تھا اس طرح اسے پڑھائیں گے جو پڑھا دینے کا حق ہے، یہی عقیدہ کیا آپ نے. کہا کیا ہو گیا، پڑھا لکھا جوان ہے آپ کا بیٹا، سب صلاحیت ہے اس میں ماشاءاللہ. کہا خاک پڑھایا آپ نے. کیوں؟ کہا نہیں ہلی جیسا، توجہ دو بچوں، نہ ہلی جیسا، نہ خوئی جیسا، نہ مطہری جیسا. تو ان کا اچھا، مولانا کا اچھا ہم سمجھ گئے. بھائی میں نے کہا تھا اس طرح پڑھاؤں گا جو پڑھانے کا حق ہے، اور وہ حق ادا کیا میں نے. کہا پھر یہ خوئی خمینی کیوں نہیں بنا؟ کہا اس لیے نہیں بنا کہ میرے پاس اتنا علم کہاں ہے، وہ صلاحیت کہاں ہے، وہ طاقت کہاں ہے مجھ میں. تو جتنا میرے پاس تھا میں نے اس کو دے دیا، اپنی پوری طاقت لگائی اس کو پڑھانے میں، جتنا میرے پاس تھا اس کو دے دیا. اب ابا بھی مطمئن ہو گئے کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے. تو سمجھے، جب کوئی کسی کام کا وعدہ یہ کہہ کے کرے کہ میں اس کام کو اس طرح کروں گا جو اس کام کے کرنے کا حق ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں یہ کام اپنی طاقت و قدرت کے دائرے میں بہتر سے بہتر انجام دوں گا، طاقت و قدرت کے دائرے سے باہر نکل کے نہیں. اگر وعدہ کیا ہے تو جتنی بھی طاقت و قدرت ہے اس کے دائرے میں کام کروں گا. اب توجہ دے میرے بچے، اگر اللہ نے کسی انسان کے حوالے طہارت اہل بیت کی ذمہ داری کی ہوتی تو انسان لاکھ بلند مرتبہ صحیح، ابراہیم و اسماعیل صحیح، نبی رسول اولو العلم سب صحیح، مگر ہیں تو انسان، ان کی قدرت و طاقت کی حدیں ہیں. تو اگر محدود دائرے قدرت والے انسانوں کے حوالے ان کی طہارت کی گئی ہوتی تو ان کی طہارت کی حدیں بھی معلوم ہو جاتی. اس نے محدود قدرت والے انسانوں کے حوالے طہارت نہیں کی، وہ خود لامحدود قدرت کا مالک ہے. اس نے طہارت کا اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے. نہ اس کی قدرت کی حدیں سمجھی جا سکتی ہیں، نہ ان کی طہارت کی عظمتوں کی منزلوں کو پہچانا جا سکتا ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد علیہ وسلم. پروردگار عالم نے ان کی طہارت کی ذمہ داری بھی کن لفظوں میں لی ہے؟ دو لفظ استعمال کیے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تم سے ہر رجس کو دور رکھے. رجس نجاست کو، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی، چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی، ذہنی، فکری، خیالی، تمنائی، کوئی نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی. عمل کی گندگی تو چھوڑیے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے خیال میں بھی نجاست نہیں آ سکتی، ان کے تمنا میں کسی خراب چیز کا تصور بھی نہیں آ سکتا. یہ سب تفصیلی موضوعات ہیں جن پہ اس وقت بحث کرنے کی، گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر آیت تطہیر کے لہجے پہ غور کریں، میرے سامنے طلاب علوم یا فاضل بیٹھے ہیں، پھر ان کے لیے قابل غور بات عرض کر رہا ہوں. کلمہ توحید ہم آپ پڑھتے ہیں تو اس کا لہجہ کیا ہے؟ سیدھے سیدھے توحید کا اقرار ہے پہلے، یا اس سے پہلے کچھ انکار ہے؟
اقرار بعد میں ہے، انکار پہلے ہے. انکار کا ہے خداؤں کا، اور اقرار کا ہے خدا کا. لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پروردگار نہیں، کوئی خدا نہیں، صرف اللہ ہے. پہلے نہیں پھر ہاں. جو اگر اللہ موجودن کہے، لا الہ الا اللہ کے بجائے الا اللہ کے بجائے اللہ ہے کہا جائے، تو اللہ ہے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اور نہیں ہے، بت نہیں ہے یہ نہیں ہوتا مطلب، سورج نہیں ہے یہ نہیں مطلب ہوتا، وہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، اللہ بھی خدا. تو خالی اگر اللہ ہے کہا جائے تو اس کے ساتھ گنجائش ہے سورج بھی خدا ہے، چاند بھی خدا ہے، سانپ بھی خدا ہے، درخت بھی خدا ہے، پتھر بھی خدا ہے، ہر وہ چیز جس سے مجھے فائدہ پہنچے وہ خدا ہے، ہر وہ چیز جس سے نقصان کا ڈر ہو وہ خدا ہے. جو اس وقت توحید سے محروم ہیں، شرک تک آئے ہیں، تو کس لیے آئے ہیں؟ ہر اس چیز کو خدا مان لیا. الفاظ الگ الگ ہیں، زبانیں بدل گئی، الفاظ بدل گئے. فارسی کا لفظ خدا ورنہ عربی کا لفظ اللہ ہے، ہندی میں بھگوان ہے، انگلش میں گاڈ ہے. لیکن جہاں کہیں توحید نہیں ہے، شرک ہے، وہ آیا کیوں؟ اس لیے کہ فطرت یہ بتاتی ہے کہ اصل میں ہر فائدہ ادھر سے آتا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. رب، خالق، مدبر. فائدہ آتا ہے تو ادھر سے اور نقصان سے بچاتا ہے تو وہ. لیکن اس کے نظام میں ہر چیز براہ راست نہیں، ذریعے ہے. سائے کی ہمیں ضرورت ہے لیکن سایہ درخت سے ملتا ہے. دودھ کی ہمیں ضرورت ہے لیکن دودھ گائے بکری سے ملتا ہے. گرمی کی ہمیں ضرورت ہے لیکن گرمی آگ سے ملتی ہے. تو یہ وسیلہ بن گیا. فطرت چلی تو اصل تک ڈھونڈنے، لیکن درمیان میں نہیں، وسیلوں کو خدا سمجھ بیٹھی تو ہزاروں خداؤں کا اقرار کر لیا. تو اگر کہا جائے خدا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آگ خدا نہیں ہے، پتھر خدا نہیں ہے. لیکن جب کہا جائے کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو اس کا مطلب ہوگا پہلے ہر خدائی کا انکار، پھر اللہ کی خدائی کا اقرار. نہیں کے بعد ہاں کا مطلب یہ ہوتا ہے. آیت تطہیر کا لہجہ بھی وہی ہے جو کلمہ توحید کا لہجہ ہے. بھوک زیادہ لگی یا نیند زیادہ آ رہی؟ دونوں. لیذبح عنکم الرجس، تم سے ہر عیب کو، ہر نجاست کو، ہر برائی کو، ہر گناہ کو، ہر خطا کو دور رکھے اور تم کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق. یعنی آیت تطہیر کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہر کمی، ہر برائی، ہر گناہ، ہر خرابی ان سے دور ہے، اور ہر خوبی، ہر کمال، ہر اچھائی، ہر نیکی ان سے نزدیک ہے. لفظ طہارت ہر کمال کو شامل ہے، اور ہر لفظ رجس ہر عیب اور ہر نفس کو شامل ہے. تو تطہیر کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی خوبی اور کمال ان سے دور نہیں. پھر توجہ دے میرے بچے. اور کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی برائی ان سے قریب نہیں. ہم آپ اہل بیت سے قربت چاہتے ہیں کہ دوری؟ سب کا جواب ایک ہے، قربت چاہیے، دوری نہیں چاہیے. دعوے دار ہونا اور ہے، لیکن پتہ کیسے چلے کہ صبح سے شام ہوتی ہے تو قربت ہوئی پیدا اہل بیت سے، دوری پیدا ہوئی؟ شام سے صبح ہوئی تو ہم اہل بیت سے کچھ نزدیک ہوئے کہ دور ہوئے؟ صبح سے شام اور شام سے صبح ہو رہی ہے تو ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ جو کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں، اس سے اہل بیت کے نزدیک جا رہے ہیں کہ دور جا رہے ہیں؟ اس کا تھرمامیٹر ہے آیت تطہیر. آیت تطہیر کیا کہہ رہی ہے؟ کوئی خوبی اہل بیت سے دور نہیں، کوئی خرابی اہل بیت کے نزدیک نہیں، کوئی کمال اہل بیت سے دور نہیں، کوئی نقص اہل بیت سے نزدیک نہیں، کوئی نیکی اہل بیت سے دور نہیں، اور کوئی برائی اہل بیت سے قریب نہیں. ہمیں اگر یہ دیکھنا ہے میرے بچوں، اور میری آواز اگر سن رہے ہیں میرے بزرگ، میرے جوان، میری بہنیں اس ٹی وی کے ذریعے، تو میں ان سے عرض کر رہا ہوں، چیک کرو. آیت تطہیر تھرمامیٹر ہے طے کرنے کے لیے کہ کتنا دور ہو رہے ہیں، کتنے نزدیک. معیار کیا ہے؟ جائزہ لو صبح سے شام تک. اگر زندگی میں خوبیاں بڑھ رہی ہیں، اگر زندگی میں نیکیاں بڑھ رہی ہیں، کل تک نماز پڑھتے تھے، اول وقت نہیں پڑھتے تھے، اب اول وقت پڑھنے لگے،
تو یہ خوبی بڑھی، اس کا مطلب ایک قدم اہل بیت سے قریب گئے۔ کل تک ٹی وی میں بیٹھے رہتے تھے، مجلس میں اٹھ کے نہیں جاتے تھے، کون جائے، کرکٹ میچ آ رہا ہے، لیکن آج دل نرم ہوا ہے، چلا جائے کرکٹ میچ، لیکن ذکر اہل بیت کا ثواب نہ جانے پائے۔ آگے مجلس میں خوبی بڑھی ہے، اس کا مطلب اہل بیت سے قربت بڑھی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کل تک جھوٹ بولنے میں ذرا جھجکتے تھے، اب اتنی پریکٹس ہو گئی ہے موبائل کے ذریعے کہ جھجک ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بغیر موبائل کے ذرا جھوٹ بولنے کا چانس کم تھا، گھنٹی بجی، گھر میں فون لگا ہے، لینڈ لائن ہے ہی نہیں موبائل، تو یہ نہیں کہہ سکتے بس پہنچ رہے ہیں، کہا مولانا کہاں ہے، کہا بس پہنچ رہے ہیں، اب نہیں کہہ سکتے گھر سے فون اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اب لینڈ لائن کے بجائے موبائل آ گیا، تو ابھی گھر سے نکلے نہیں ہیں، مگر ارادہ اتنا پختہ ہے کہ کہہ دیا بس پہنچ رہے ہیں، دروازے پہ ہیں۔ اور جب پہنچے اتنی دیر کی ہو گئی، ارے اب ٹریفک بہت تھا۔ تو کل کے مقابلے میں اگر آج جھوٹ بڑھ رہا ہے، کل کے مقابلے میں آج غیبت بڑھ رہی ہے، تو یہ نقص بڑھ رہا ہے یا خوبی؟ نقص بڑھ رہا ہے، اور کوئی نقص اہل بیت سے قریب نہیں۔ تو معیار یہ ہے، زندگی بڑھے تو نیکیاں بڑھیں تو سمجھو قربت اہل بیت بڑھ رہی ہے، اور زندگی بڑھنے کے ساتھ خرابیاں بڑھیں تو سمجھو اہل بیت سے دوری بڑھ رہی ہے۔ آئے تطہیر ایک چیک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، تھرمامیٹر ہے، ترازو ہے، پیمانہ ہے کہ اہل بیت سے قریب ہے نزدیک۔ میں نے اتنے عمومی تذکرے کر دیے، حضرت زہرا کے تذکروں کے طفیل میں بھی مجلسیں ہوتی رہیں گی، انشاءاللہ تذکرے کرنے کا مجھے بھی موقع ملے گا، آپ بھی کو بھی کرنے اور سننے کا موقع ملے گا۔ بات بہت لمبی ہو گئی، مگر میں اختتام میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہدایت کی ذمہ داریاں اللہ نے جن کے حوالے کی ہیں، ساری تاریخ نبوت جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ساری تاریخ امامت جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو تاریخ نبوت ہمارے ہاتھوں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جتنی ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہدایت کی اس پوری تاریخ میں سب سے کم عمر جس کو ملی ہے وہ حضرت زہرا کی زندگی۔ سب سے کم سنی میں شہید ہونے والے امام ہمارے نویں امام ہیں، حضرت محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، 25 سال کی عمر میں شہادت، 11ویں امام 28 سال کی عمر میں شہادت، لیکن حضرت زہرا کی شہادت 18 سال ہے۔ پوری تاریخ انسانیت میں 1,24,000 نبی گزرے ہیں، اس کے بعد 12 امام گزرے ہیں۔ ہدایت کی جتنی ذمہ داری ان سب کو ملی ہے، اس چھوٹی سی زندگی پانے والی زہرا کو اس چھوٹی سی عمر میں، مردوں میں ان کے علاوہ ہدایت کی ذمہ داری، عورتوں میں ان کے علاوہ ہدایت کی ذمہ داری کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ جناب مریم معصومہ تھیں، لیکن ہدایت کی ذمہ داری ان کے حوالے نہیں کی گئی تھی، بضعۃ الرسول وہ نہیں تھی، یہ حضرت زہرا کی ذات ہے۔ اور ایک ذات ہدایت کا اتنا عظیم نمونہ بن گئی کہ آج دنیا کی آدھی آبادی ان کے ذریعے فیضیاب ہو رہی ہے، اور باقی دنیا کی آبادی کی ہدایت کی ذمہ داری سب پہ رکھی گئی ہے۔ چھوٹی سی زندگی میں ہدایت کے پہلو ہی پہلو ہیں، ان کے تذکرے ان کے پیش کرنے کا وقت ختم ہو گیا۔ عورت کی زندگی روز کی سنی ہوئی باتیں میں صرف دوہرا رہا ہوں۔ عورت کی زندگی کے 3 اہم پہلو ہوتے ہیں، بیٹی بن کے پیدا ہوتی ہے، بیوی بن کے گھر آباد کرتی ہے، ماں بن کے اگلی نسلوں کی تربیت کرتی ہے۔ بیٹی کی حیثیت سے ایسی بیٹی تھی کہ پیغمبر جو باپ تھے وہ اپنے باپ کی ماں کہلائی، بیوی کی حیثیت سے ایسی عظیم زندگی بسر کی کہ علی جیسے عبادت گزار جن کی عبادت کو کے تذکروں کو دیکھ کے سید سجاد جیسے عبادت گزار نے کہا تھا کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لوں، اپنے دادا علی جیسی عبادت کیسے کر سکتا ہوں، اس منزل پہ کہاں پہنچ سکتا ہو۔ وہ علی جس کی عبادت پہ سید سجاد کہہ رہے ہیں کہ اس منزل پہ کہاں جا سکتا ہوں، وہ سید سجاد جن کے القاب میں ہے سجاد، زین العابدین، سید الساجدین، ذو الصفنات، جن کی کثرت عبادت کے واقعات اتنی شدت سے روایتوں میں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود وہ علی کی عبادت کی کتاب جس میں علی کی عبادت کے تذکرے تھے وہ پڑھ کے دیکھ کے کہہ رہے تھے علی کی عبادت تک کہاں پہنچ سکتا ہوں۔ اس عظیم عبادت گزار علی سے جب پیغمبر نے پوچھا میری بیٹی کو کیسا پایا، تو پیغمبر نے کے سوال پہ مولا علی نے کیا جواب دیا تھا، پیغمبر کی بیٹی جو علی کے گھر میں بیوی بن کے آئی ہے اسے کیسا پایا؟ فرمایا عبادت میں بہترین مددگار پایا۔ عبادت خالی نماز اور روزے کر لینے کا نام نہیں ہے، آپ جانتے ہیں عبادت حکم خدا کے مطابق
مرضی خدا کے حصول کے لیے زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ علی خالی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ فاطمہ نماز اور روزے میں بھی میری مددگار ہے، علی نے مختصر سے 60 میں یہ محسوس کر لیا تھا کہ وہ زوجہ ملی ہے جو پوری زندگی مجھے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا تک پہنچنے میں بہترین مددگار بن کے ساتھ زندگی بسر کرے گی۔ میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم زہرا کی کنیز ہو تو تمہیں زہرا کی کنیزی کا حق ادا کرنا ہے۔ تو جب تمہاری شادی ہو اور اپنے شوہروں کے گھر میں جاؤ تو زندگی سے بے دینی کو کم کرنا، دینداری کو بڑھانا، تمہارے جانے سے اس کی نمازیں چھوٹے نہیں، بے نمازی ہو تو نمازی بن جائے، تمہارے جانے سے اگر وہ داڑھی رکھے ہو تو مونڈے نہیں، نہ رکھے ہو تو رکھ لے، تمہارے جانے سے فلم نہیں دیکھتا تھا تو دیکھنے نہ لگے، دیکھتا ہو تو دیکھنا بند کر دے۔ اگر تم نے یہ کیا کہ اپنے شوہر کی زندگی میں برائیاں گھٹائیں اور نیکیاں بڑھائیں تو تم کنیز زہرا کہلانے کی حقدار بن جاؤ گی، اور شاید زہرا بھی تصدیق کر دے کہ ہاں یہ میری کنیز تھی، جیسے میں نے اپنے شوہر کی زندگی میں عبادتوں کی راہ میں سہولتیں دی تھیں، فرمائشیں کر کے تنگ نہیں کرتی تھی، بلکہ علی پوچھتے تھک جاتے تھے مگر کوئی فرمائش سامنے نہیں آتی تھی۔ اور بیٹی ماں بن کے زندگی کیسی؟ ماں بن کے ایسی زندگی کہ جو اللہ کی طرف سے صاحبان عصمت بن کے نہیں آئے ہیں، وہ بیٹیاں ہیں، ایک ام کلثوم اور ایک زینب۔ زینب باپ کی زینت، کون ان کا باپ؟ علی ہے ان کے باپ۔ ہر وہ بیٹی جو اپنے باپ کے لیے سبب عزت بن جائے، ہر وہ بیٹا جو اپنے ماں کے اور باپ کے لیے سبب عزت بن جائے، وہ لائق قدر ہے، مگر علی جیسے بابا کے لیے بیٹی زینت بن جائے تو اس عظمت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ کردار کتنا عظیم ہوگا جو علی جیسے باپ کے لیے زینت بن گیا۔ یہ کردار کہاں سے آیا؟ اس کردار کی فراہمی میں ہر کردار کے بگڑنے اور بننے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ اچھی ماں برے باپ سے پیدا ہونے والے بچے کو بھی پال کے علی کے گود میں آنے کے لائق بنا دیتی ہے، اور بگڑی ہوئی ماں نوح کے گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کو بھی غرق کرنے کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ کنیز خدا ہو تو ایسی ماں بنو کہ تمہارے بچے حسن و حسین کے غلام بن کے نکلے، اور تمہاری بیٹیاں زینب و ام کلثوم کی کنیز بن کے نکلے۔ حسین پہ خالی ماتم نہ کریں، جس حسین نے سجدے میں سر کٹایا تھا اس سجدے کو بھی زندہ کریں، جس حسین نے نوک نیزہ کی بلندی پہ بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی تھی، تمہارے بچے بچپن سے اس قرآن کی تلاوت کو سیکھ لیں۔ تمہاری بیٹیاں صرف زینب کی بے ردائی پہ گریہ نہ کریں، بچپن کے سے ان کے سر پہ اس طرح سے ردا ڈال دو کہ ان کے لیے پورا معاشرہ چاہے انہیں تنگ کرے لیکن وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اور حضرت زہرا کی کنیزی کو شرف سمجھتے ہوئے سر پہ ان کے چادر پڑی رہ جائے۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے کبھی کبھی ہمارے بچے یا ہماری انگلی ذرا سی چپیٹ میں آ جاتی ہے تو ہم کیسے بے چین ہوتے ہیں، ہڈی ٹوٹتی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی انگلی ذرا سے دبے تو ہم کتنا بے چین ہوتے ہیں۔ سوچو جس بیمار 18 سال کی عمر میں کیفیت یہ ہے کہ ہاتھ میں عصا لے کے جھک کے چلتی ہے، نہیں دیکھے ہوں گے ہم نے 18 سال کی عمر کی کم سن نوجوان لڑکی کو کبھی جو اس طرح کمر شکستہ ہو گئی ہو، اس طرح دیوار کے درمیان دبایا اور کچلا جائے کہ انگلی نہیں پسلیاں ٹوٹ جائے۔ ان لفظوں کا کہنا آسان ہے مگر ہائے رے صبر زہرا، در و دیوار کے درمیان پس کے پہلو شکستہ ہوا ہے، پسلیاں ٹوٹی ہیں، جو پیٹ میں بچہ ہے بطن مادر میں وہ شہید ہوا ہے، اور اس کے بعد ستم یہ ہے کہ بی بی جی کھول کے اپنے بابا کا ماتم بھی نہیں کر سکتی،
جنت البقیع میں ماتم کا اہتمام کیا ہے علی نے. اب تو نشانات ظالموں نے مٹا دیے، مگر جب میں پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا تھا اپنی جوانی کی عمر میں، طالب علم تھا، قم میں بدن میں طاقت تھی، اس وقت وہ جگہ جو بیت الحزن یا بیت الاحزان کے نام سے جانی جاتی ہے، وہ جگہ پہاڑوں کے دامن میں محفوظ تھی. آج وہ توڑ کے مٹا دی گئی، وہاں عمارتیں بن گئی ہیں، وہاں جانا ممکن نہیں رہا. بیت الحزن کی زیارت کے لیے قبر پیغمبر جہاں فاطمہ زہرا کا حجرہ ہے، مسجد الرسول جب وہاں سے چلا، جنت البقیع کا وہ کنارہ جو قبر روضہ رسول کی طرف ہے، وہ لمبائی ہے، پوری جنت البقیع کی لمبائی طے کرنے ہی میں تھکن ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کافی دور اور چلنے کے بعد بیت الحزن آیا تھا. میں نے سوچا میں طاقتور ہوں، میں جوان ہوں، میرے بدن میں طاقت ہے، نہ مجھے گود میں کسی بچے کو اٹھانا ہے، نہ مجھے کوئی چوٹ لگی ہے، پھر بھی میں اتنی دور چل کے آیا تو تھک گیا. ہائے میری شہزادی، ننھے ننھے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، گود میں بھی لینا، انگلی بھی پکڑنا ہے، تپتی ہوئی زمین پر چمکتے ہوئے سورج میں روز بچوں کو لے کے جانا اور وہاں دھوپ میں بیٹھ کے گریا کرنا اور پھر واپس آنا. مگر اس کے باوجود چین نہیں ہے، ستایا جاتا رہا. علی کے گلے میں چادر کا پھندا ڈالا گیا، در و دربیار کے درمیان پیسا گیا، اور اس سے بڑی تکلیف جسے پیغمبر صدیقہ کہہ کے گئے ہو، اس کی گواہی کو ٹھکرایا گیا، اسے جھوٹا معاذ اللہ بنایا گیا. شریفوں کی دنیا میں جسم کی تکلیف اٹھا لینا آسان ہوتا ہے، مگر ان کی تذلیل کرنا، جس نے کبھی گھر سے باہر اجنبیوں کے درمیان قدم نہ نکالے ہو، اسے سر پہ چادر ڈال کے بھرے دربار میں آنا پڑے. یہ مصیبتیں ہیں جس پہ زہرا اتنی بے چین تھی کہ مرثیہ پڑتی تھی، بابا آپ کی شہادت کے بعد اتنی مشکلیں پڑی ہیں کہ دنوں میں پڑتی تو یہ دن رات سے بدل جاتے. میں کہوں گا بی بی بہت مصیبتیں پڑی، مگر ان مصیبتوں میں پھر بھی کچھ مصیبتیں نہیں دکھائی دیتی. آپ کے بابا مارے گئے، آپ کا بیٹا شہید ہوا، مگر آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے کنبے کی کسی فرد کا جنازہ تو پامال نہیں کیا گیا، تماچے تو نہیں لگائے گئے، سروں سے چادریں تو نہیں چھینی گئی، کانوں سے گوشوارے تو نہیں چھینے. آپ کی بیٹی زینب ام کلثوم اور آپ کی پوتی سکینہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک کا سفر اس عالم میں ہے کہ تماچے مارے جا رہے ہیں، تازیانے لگائے جا رہے ہیں، سروں پہ چادریں نہیں ہیں. اس طرح سے دیار دیار پھرایا جا رہا ہے کہ اس غم کو کبھی سید سجاد بھلا نہ سکے. ہمیشہ مرثیہ پڑھتے رہے. ہمیں ایسے درو دیوار کے درمیان ہمیں ایسے دیار پھرایا جا رہا تھا جیسے غلاموں اور کنیزوں کو قیدی کر کے پھرایا جاتا ہے. پہلو شکستہ فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی. مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا جائے گا اور کسی کو پتہ نہ چلنے پائے. رات کی تاریکی میں غسل بھی ہوا، کفن بھی پہنایا، رخصت کا وقت بھی آ گیا. بچوں اپنی ماں سے آخری رخصت کے لیے تیار ہو جاؤ. ننھے بچے، سب سے بڑا بیٹا بمشکل 7 سال کا ہوا ہے، سب سے چھوٹی بیٹی 2 یا 3 سال کی ہے. باپ کھڑا ہے، اپنی اماں سے رخصت ہو جاؤ. بچے آگے بڑھتے رہے. حسین کھڑے ہیں، بیٹا تم بھی اپنی اماں سے خدا حافظ کہہ دو. حسین آگے بڑھے مگر پانتی پہنچے، قدموں سے کفن ہٹایا، رقم کو تلووں میں رگڑنا شروع کیا. اماں ہمیشہ کلیجے سے لگا کے رخصت کرتی تھی، اماں رخصت آخر ہے، ایک بار اور کلیجے سے لگا لو اماں. بند کفن ٹوٹے، ہاتھ نکلے، آجا میرے لال، آجا کلیجے سے لگ جا. نندا بیٹا کلیجے سے لگا. قیامت کے آثار پیدا ہوئے. آواز آئی، حکم خدا ہوا علی، جلدی سے ہٹاؤ، قیامت آ جائے گی. پیار سے محبت سے ماں سے بیٹے کو الگ کر لیا. میں کہوں گا مولا آ جاؤ، کربلا آ جاؤ. اسی حسین کی بچی باپ کے بے سر کے جنازے سے لپٹی ہے. تازیانے مارنے والے ہیں، تماچے لگانے والے ہیں، مگر کوئی پیار سے یتیمہ کو باپ کی لاش سے الگ کر کے 2 کلمے تسلی کے کہنے والا نہیں.
ہائے اس کنبے کی مظلومیت اور ہائے اس کنبے کے مظلوم. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقلب ينقلبون. مالک اس وارث زہرا کو جلدی سے اس میں ظہور دے دے. دنیا کا سب سے مظلوم انسان ہے، اپنے بابا علی کی طرح، اپنے دادا حسین کی طرح، چاروں طرف چاہنے والے ظلم و ستم کا شکار ہے، گلے کٹ رہے ہیں اور وہ صبر کر رہا ہے. معبود صاحب اختیار ہو کہ وہ صبر کر رہا ہے. معبود ظلم و ستم سے دنیا بھر گئی، اب اس ظلم کو مٹانے والے حسین کے وارث فاطمہ کے لخت جگر کو اس نے ظہور دے دے. مالک ہم منتظر ہیں، ہم محروم ہیں. ہمارے زمانے کا امام موجود ہے، ہم اس کی ہماری باتیں وہ سنتا ہے، وہ اس کی بات نہیں سنتے. وہ ہمیں دیکھتا ہے، وہ اس کی زیارت سے محروم ہے. معبود ہماری آنکھوں کو ان کی زیارت سے ٹھنڈک عطا کر دے. وہ خون حسین کا انتقام لیں گے. زہرا بے چین ہے اپنے لال کے لخت جگر کے خون کے انتقام کے لیے. معبود منتقم خون حسین فرزند زہرا کو اس نے ظہور عطا فرما دے. عصر غیبت میں ہمیں اس طرح سے دین کی پابندی کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس لشکر کا حصہ بن سکیں جس لشکر کا فرزند زہرا انتظار کر رہے ہیں، اور بعد ظہور اس دعا کو شرف قبولیت تک پہنچا سکیں جو اسی فرزند زہرا نے دعا افتتاح کی شکل میں ہمیں تعلیم کی ہے. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ. خود حضرت ولی عصر کی تعلیم کردہ دعا ہے صاحبان ایمان کے لیے. سارے مومنین مومنات اس دعا کو ہمیشہ پڑھیں. پروردگار ہم اس عزت والی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں، رغبت رکھتے ہیں جس کے ذریعے تو اس اسلام اور اہل اسلام کو عزت دینے والا ہے، اور جس کے ذریعے تو نفاق اور اہل نفاق کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کرنے والا ہے. اور مالک جب یہ حکومت قائم ہو تو پھر کیا ہو؟ نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک. پروردگارہ الیکشن ہو رہے ہیں، ہمیں یہ دنیاوی حکومت نہیں چاہیے، مگر ہمیں اس حکومت میں حصہ چاہیے. جب امام کا ظہور ہو ہمیں تیار کرنا ہوگا اپنے آپ کو، ان شرطوں کو پورا کرنا ہوگا کہ لائق بنے. الی الدعاة الی طاعتک، عصر حکومت مہدی میں اپنی اطاعت کی طرف بلانے والے لیڈروں میں ہمیں شامل کر دے. والقادۃ الی سبیلک، اور اپنی راہ پر چلنے والے قائدوں میں ہمیں شامل کر دے. ہمیں وہ لیڈر بنا دے، تیری اس حکومت میں ہمیں رہنما بنا دے. اور اس کے آگے کیا ہے؟ وَتَرْزُقْنَا بِهَا کرامت الدنیا والآخرہ، اور اس حکومت کے ذریعے ہمیں دنیا میں بھی کرامت و عزت و بزرگی عطا فرما، اور آخرت میں بھی ہمیں کرامت و شرف و عزت و بزرگی عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے تمام مرحومین، بالخصوص وہ مرحومین جن کی ترحیم کے لیے مومنین اکثر ہم ذاکرین اہل بیت اور خدمت گزاران دین طلاب علوم سے گزارش کیا کرتے ہیں، معبود ان کی روح کو خصوصیت سے ثواب پہنچا دے. بالخصوص بانی تنظیم مولانا سید غلام عسکری اللہ مقامہ اور تمام خادم تنظیم کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر دیں. بسم اللہ.